السلام علیکم ویورز، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے ایکچولی لاسٹ ایئر ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں نے ایک سیشن کروایا تھا۔ اس ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں اس سیشن میں ہم نے کچھ نیگیٹو بیہیوز کو ڈسکس کیا تھا، ایسے منفی رویے جو تعلیمی ایک پروسیس میں ہرڈلز پیدا کرتے ہیں۔ جو تعلیمی ادارے ہیں، والدین کی ایفرٹس، یہ سارے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہتر اور اچھی تعلیم و تربیت فراہم کریں۔ دراصل جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور ان کو ان کی مہارتوں کو اور ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دن رات کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی تعلیمی اس پروسیس کے 3 بنیادی اکائیاں ہیں۔ سب سے پہلی جو بنیادی اکائی ہے وہ والدین ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بچے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ٹیچرز ہوتے ہیں۔ یہ 3 کسی بھی تعلیمی نظام کے یہ 3 بنیادی اکائیاں ہیں۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تعلیمی نظام میں یا اس جو لرننگ پروسیس میں وہ کون سے منفی رویے ہیں والدین کے، بچوں کے اور ٹیچرز کے، جو اس لرننگ پروسیس میں ہرڈلز پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم ان منفی رویوں کی بات کریں گے جو لرننگ پروسیس میں ہرڈلز پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا منفرد ٹاپک تھا، تو اس ٹیچر جو ہم نے ٹریننگ کروائی تھی اس میں سب وہ جو ٹیچرز تھے ان کے لیے یہ بالکل ایک نیا پروسیس تھا۔ ہم سب سے پہلے والدین، پھر بچے اور پھر ٹیچرز کے وہ منفی رویے جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے جن کی بنیاد پر بچوں کے لرننگ پروسیس میں ہرڈلز پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر والدین میں ہم دیکھیں تو والدین بچوں کے ساتھ بیجا لاڈ پیار اور اس تعلیمی سرگرمی کو سیریس نہ لینا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ والدین کا تعلیمی سرگرمیوں سے لا تعلق ہونا ہے۔ اس میں والد بیرون ملک بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ ایسے والدین کے آپس کے جھگڑے ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ آپس میں تو لگے رہتے ہیں لیکن بچوں کے جو تعلیمی ماحول ہے وہ ویسا ڈیولپ نہیں کر سکتے جیسا کہ ایک تعلیمی ادارہ چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ تو وہ خود اپنے آپ پر توجہ دے پاتے ہیں اور نہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان پر مناسب توجہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ بنیادی چیز ہے والدین میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے سامنے اسکول میں، تعلیمی ادارے میں یا پھر ٹیچرز کے ساتھ ان کا رویہ بڑا خراب ہوتا ہے، اور جس کی بنیاد پر بچے والدین کی عزت احترام کرنے کی بجائے ان کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی نجی سرگرمیوں میں اتنے وہ بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں اس کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔
اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہائپر ہو جاتے ہیں بچوں کے سامنے اور ان کے تعلیمی ادارے میں یا تعلیمی ادارے کے جو ٹیچرز ہیں یا ایڈمن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ. اور ایک اور چیز ہے کہ بچوں سے باقاعدہ طور پر باز پرس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ لا ابالی ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو بظاہراً تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن یہ بچے کے سیکھنے کے عمل میں بہت بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں. اب بچہ جب والدین کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتا ہے، ایکچولی بچہ جو سیکھتا ہے وہ والدین سے سیکھتا ہے یا پھر اپنے ٹیچر سے یا اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. جب والدین کا ایسا رویہ دیکھے گا تو اس کی نظر میں وہ جو اس کو پڑھانے والا ٹیچر ہے اور جو تعلیمی ادارہ ہے اس کی وقت نہیں رہے گی. ایسی صورت میں بچہ جو ہے وہ مناسب طور پر تعلیمی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا. ان کا حل بھی ہے، اس کا حل بھی ہے. ہم بات کرتے ہیں اس کے حل کے بارے میں. ابھی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے اس سارے لرننگ پروسیس کو بہتر بنانے کے لیے انویسٹ بھی کرتے ہیں اور سٹرگل بھی کرتے ہیں. اب اگر والدین اور بچے کی طرف سے مناسب وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا تو یہ ساری کاوش ایک تعلیمی ادارے کی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اب والدین کے جو نیگیٹو بیہیوز ہیں ان کا حل بھی ہے. سب سے پہلے تعلیمی ادارے کو یہ چاہیے کہ وہ پرنسپل یا وائس پرنسپل یا جو کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں مخصوص کلاسز کے، ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے. اس کے بعد وہ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر 5 یا زیادہ سے زیادہ 8-10 والدین کو آفس میں بلوائیں. ایسے والدین کو جو محسوس ہو رہا ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہو رہا ہے بچوں کی، ان کو اسکول میں بلوائیں اور ان کے ساتھ الگ سے میٹنگ کریں اور بچوں کے مسائل کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں. اس کے بعد تعلیمی ادارے کو چاہیے کہ وہ جب بھی اپنا کوئی فنکشن ہو تو اس پر بیسٹ والدین، بیسٹ ماں یا بیسٹ باپ اس ٹائپ کے کچھ سٹیٹس دیں اپنے بچوں کے والدین کو. وہ تعلیمی ادارہ یہ دیکھ سکتا ہے نا کہ کون سے بچے جو ہیں وہ زیادہ صاف ستھرے آتے ہیں. اب صاف ستھرے بچے کو نہیں، بچے کی ماں کو ایوارڈ دیں. بچہ جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولم جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھرپور شرکت کرتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو والد ہیں وہ اس چیز کے لیے بچے کو انکرج کرتے ہیں. تو آپ بچے کو ایوارڈ نہ دیں، بلکہ بچے کے باپ کو بلوائیں اور اس کو سب کے سامنے اپریشیٹ کریں اور ایوارڈ دیں. اس کے بعد والدین کے ساتھ باقاعدہ طور پر جو ہمارے تعلیمی ادارے جو مختلف اوقات میں یہ جو ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہفتہ وار یا ماہانہ کی بنیاد پر کچھ ایسے ایونٹس رکھیں. جیسے آپ اسکول ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ واٹر ڈے مناتے ہیں، کلر ڈے مناتے ہیں. اسی طرح ایک والدین ڈے یا باپ کا ایک دن یا ماں کا ایک دن یا پھر ادب و احترام کا ایک دن، اس طرح اس ٹائپ کے کچھ جو ڈیز ہیں وہ منائیں. والدین کے منفی رویے ہم نے دیکھے جو نظام تعلیم میں کچھ ہرڈلز پیدا کرتے ہیں، لرننگ پروسیس میں ہرڈل پیدا کرتے ہیں. تعلیمی ادارے تو کوشش کرتے ہیں لیکن بچے وہ نتائج نہیں دے پاتے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں بچوں کے وہ رویے، وہ نیگیٹو بیہیوز جو کہ لرننگ پروسیس میں یا نظام تعلیم میں
ہرڈلز پیدا کرتے ہیں. اس میں ابھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، نظام تعلیم یا تعلیم کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنے اسکول یا تعلیمی ادارے کو اور اپنے ٹیچرز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اس کے بعد بیجا لاڈ پیار سے اور ہر جائز و ناجائز خواہش کے پورے ہونے سے ضدی اور لاابالی بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نظام تعلیم میں یا لرننگ پروسیس میں ایکٹیو رول پلے نہیں کر پاتے. اس کے بعد موبائل، جیسا کہ آج کل موبائل اور جو میڈیا ہے اس پر ایکٹیو ہو کر، موبائل پر ایکٹیو ہو کر وہ آٹزم میں چلے جاتے ہیں، مطلب کہ وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سال پہلے ایک سلوگن آیا ہے جس نے ہمارے تعلیمی نظام پر بہت اثر ڈالا ہے، اور ہمارے بچے جس کی وجہ سے بچوں پر بہت اثر انداز ہوا ہے، وہ ہے مار نہیں پیار. اس کو کسی بیٹر انداز میں پیش کیا جا سکتا تھا. چلیں جو بھی تھا، یہ مار نہ پیار کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے والدین بچوں کے سامنے ٹیچرز کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں رکھتے، یا تعلیمی ادارے اپنے ٹیچرز کو وہ مقام نہیں دیتے، بچوں کے سامنے ڈانٹ ٹپٹ یا پھر آفس میں بلوا لیا جاتا ہے بار بار. اس وجہ سے بچوں کی نظر میں استاد کی جو وہ اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور بچے اپنے استاد کو استاد نہیں بلکہ ملازم سمجھتے ہیں. اس کے بعد بچوں کو جو ہوم ورک دیا جاتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتے. ہوم ورک وہ جو ڈائری ہوتی ہے وہ بار بار گم کر دیتے ہیں. ڈائری کے وہ جو پیج ہوتے ہیں جس پر نیکسٹ ڈے کا جو آپ کا کام ہے اس کو پھاڑ دیتے ہیں. اس کے بعد انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ ایسی نیگیٹو جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسکول اور اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں ان سے بے خبر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے بچوں میں نیگیٹو بیہیوز ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اسموکنگ ہے یا کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہے، ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں بچے. تو یہ سارے جو بیہیوز ہیں بچوں کے، وہ کسی نہ کسی طور پر ہمارے تعلیمی نظام میں ہرڈل کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے والدین کی کوشش اور تعلیمی اداروں کی جو ایفرٹس ہیں وہ رائیگاں چلی جاتی ہیں. بچے وہ مقام نہیں حاصل کر پاتے، مناسب طریقے سے لرننگ پروسیس کا حصہ نہیں بن سکتے، جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو زنگ لگ جاتا ہے. ان کا حل بھی ہے، ان کا مناسب حل بھی ہے، اور اس کے لیے تعلیمی ادارے کو اور والدین کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. ایکچولی بچے کی تعلیم میں عام طور پر جو خیالات ہے کہ صرف تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے، نہیں، تعلیمی ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے. جب تک والدین ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، بچہ لرننگ پروسیس میں رول پلے نہیں کر سکتا، بچہ سیکھ نہیں سکتا. تو جہاں پر تعلیمی ادارہ کوشش کرتا ہے وہاں پر والدین کو بھی چاہیے کہ پوری طرح کوشش کریں. ہم آتے ہیں اس کے حل کے بارے میں. اب ہم ان نیگیٹو بیہیوز سے اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اخلاقی تربیت ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اخلاقی تربیت ہے. یہ فرض ہے، نہ صرف والدین کا فرض ہے بلکہ تعلیمی ادارے کا بھی فرض ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے. اب تعلیمی ادارے کو چاہیے کہ وہ جو قومی دن ہیں
ان کی مناسبت سے ایسے پروگرام تشکیل دیں یا پھر ہفتہ وار جو وہ مخصوص ڈیز جو ہیں وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں ایسی چیزیں شامل کی جائیں جو بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ جہاں پر ہم واٹر ڈے مناتے ہیں، جہاں پر ہم ارتھ ڈے مناتے ہیں، جہاں پر ہم ٹری ڈے مناتے ہیں، تو وہاں پر عزت ڈے بھی منانا چاہیے، وہاں پر احترام ڈے بھی منانا چاہیے، وہاں پر ایسے دن منانے چاہیے جس سے بچے کو محسوس ہو، ان کی احساس میں یہ چیز آئے کہ والدین یا جو ٹیچر ہے اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے۔ اس کے بعد بچوں کو ٹارگٹ دیں۔ ایک جو آپ کی کلاس ہے نا، اس میں بچوں کو گروپس کی صورت میں ٹارگٹ دیں۔ ہفتہ صفائی یا کوئی بھی ہفتہ جو ہے وہ جو آپ منا رہے ہیں، اس میں بچوں کو ٹارگٹ دیں کہ وہ اپنے کولیگز یا اپنے اسکول کے جو دوسرے بچے ہیں ان کو ان چیزوں کی آگاہی کے لیے مہم چلائیں۔ وہ بچے جب خود دوسرے بچوں کو سکھائیں گے تو یہ ایک دونوں طرف سے نہ صرف سیکھنے والے جو سکھا رہے ہیں وہ خود سیکھیں گے، بلکہ جن کو سکھایا جا رہا ہے وہ بہتر طور پر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی ادارے کی ایک اور بھی ذمہ داری ہے۔ پرنسپل، وائس پرنسپل، کوآرڈینیٹر یا ٹیچرز، کوئی بھی آپ ٹیچر، سب سے پہلے کلاس ٹیچرز ان بچوں کی نشاندہی کریں، اور پھر ان بچوں کو جو ہے وہ الگ سے تعلیمی جو ادارے ہیں ان کے پرنسپل یا وائس پرنسپل یا کوآرڈینیٹرز جو ہیں وہ الگ سے ان کو بٹھائیں اور ان کے ساتھ میٹنگ کریں۔ اس میٹنگ میں ان سے ڈسکشن کریں۔ اس کے علاوہ قومی اور دوسرے جو ہمارے مذہبی ڈیز ہیں ان کو منایا جائے اور ان کی اہمیت کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے۔ ایک اور بات ہے، بچے ایکچولی سیکھتے ہیں کسی سامنے جو ایک سیمبل ہے، جو ایک سیلیبریٹی ہے، ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے جو قومی ہیرو ہیں، ہمارے جو ریلیجیس ہیرو ہیں، ان کی جو زندگی کے مختلف واقعات ہیں وہ بچوں کو بتائے جائیں، نصاب تعلیم میں شامل کیے جائیں اور بچوں کو ان کے متعلق آگہی دی جائے۔ اس کے علاوہ بچوں کو انہی بنیادوں پر، ان ڈیز کی بنیادوں پر ایوارڈز دیے جائیں۔ مثال کے طور پر آپ عزت و احترام کا ایک دن منا رہے ہیں تو اسی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ ایوارڈ دیے جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ، کلاس روم کے ساتھ ساتھ بچے پر اتنی سی محنت کر لیں گے تو بچے ضرور بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ٹیچرز میں بھی کچھ ایسے نیگیٹو بیہیوز ہیں جو کہ تعلیمی نظام میں ہرڈل کا باعث بنتے ہیں۔ ہاں جی، آج ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات، ٹیچرز اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نہ تو وہ خود کوشش کرتے ہیں اپنی اصلاح کی، خود کچھ سیکھنے کی، اور نہ بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سے ایک غلط رویہ ہے جو میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھ بیٹھتے ہیں اور کسی بھی سبجیکٹ پر مکمل عبور حاصل نہیں ہوتا۔ سارے سبجیکٹ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ میں اسپیشلائز نہیں ہوتے، کسی سبجیکٹ پر مکمل عبور نہیں ہوتا، سارے سبجیکٹ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی چیز ان کو لے ڈوبتی ہے۔ ٹیچرز میں سب سے بڑی جو یہ ایک نیگیٹو بیہیو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد بچوں کے ساتھ حد تک ہمیں یہ سلوک کیا جاتا ہے، بعض بچوں کے ساتھ
میں نے دیکھا ہے ٹیچرز کی ایک سائیکی ہے، بچوں کی یونیفارم کی بنیاد پر، بوٹ پالش ہونے کی بنیاد پر، ان کی بظاہراً فزیک اس کو دیکھ لیا جاتا ہے کس سٹیٹس کا بچہ ہے، اسی لحاظ سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کلاس میں سب بچے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں نا کسی کے ساتھ اسپیشل سلوک ہو رہا ہے، جو ٹیچر کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، اور جو ٹیوشن پڑھنے نہیں جاتا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ ایک بچہ روز نئے کپڑے پہن کر آتا ہے، اچھے گھر کا ہے، تو اس کے ساتھ اسپیشل سلوک ہو رہا ہے، اور ایک بچہ ہے وہ بیچارہ غریب ہے، حالانکہ پڑھنے میں اچھا ہے، اس کے ساتھ حد تک امیز سلوک ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خامی ہے ایک ٹیچر کی۔ یہی نیگیٹو بیہیو بچوں میں جو ہے وہ تعصب پیدا کرتا ہے، ان کو باعث کی طرف لے جاتا ہے، ان کو تعصب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ٹیچرز میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اس کو حرفن مولا نہیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی سیکھے اور بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ ایک فرینڈلی ماحول جو ہے وہ بنائے، ان کو اچھے سلوک ان کے ساتھ کرے، وہ کیٹیگری نہ بنائے کہ ان کے ساتھ میں نے یہ سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ میں نے یہ سلوک کرنا ہے، اس طرح کی کیٹیگری نہ بنائے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ میں نے ٹیچرز میں دیکھا ہے کہ وہ گروپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک سکول میں رہتے ہوئے، ایک ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے، پرائمری سکول کے ہیں یا مڈل کے ہیں یا ہائر سیکنڈری کے ہیں، تو گروپنگ شروع کر دیتے ہیں، آپس میں گروپنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہی گروپنگ جو ہے وہ بچوں پر بھی ایفیکٹ کرتی ہے، نظام تعلیم پر ایفیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے، دور جدید کے ساتھ جیسے جیسے یہ سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے، نئی ٹیکنیکس جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اب ان نئی ٹیکنیکس کو نہیں اپنایا جاتا، نہ تو خود سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نہ ہی بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ بعد جو لاسٹ ون سب سے جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ کے ساتھ مقابلہ بازی شروع کر دی جاتی ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو تعلیمی ادارہ ہے، اس کے ساتھ مقابلہ بازی شروع کر دی جاتی ہے۔ اس کا بھی حل ہے، ان ٹیچرز کے نیگیٹو بیہیو کا بھی حل ہے۔ اس میں جو ایکٹیو رول پلے کرتا ہے وہ تعلیمی ادارہ کرتا ہے، وہ پرنسپل کرتا ہے، وہ وائس پرنسپل کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وائس پرنسپل اور کوآرڈینیٹر کے درمیان ایک اچھی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، پھر ہی وہ اپنے ادارے کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اب ٹیچر کے نیگیٹو بیہیوز کو بہتر کرنے کے لیے، ٹیچر کو اس سے جان چھڑوانے کے لیے آپ مختلف میٹنگز ارینج کر سکتے ہیں۔ پرنسپل یا وائس پرنسپل کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک ٹیچر کے ساتھ میٹنگ کرے۔ سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں نا، سب سے پہلے تو آپ اپنے اسکول میں آئیڈینٹیفائی کریں، پھر آپ نے ایک دن میں نہیں، ایک ہفتے میں اگر ایک ٹیچر کو بھی سیدھے راستے پر لے آئے تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کلاس کی بہتر کارکردگی کی بنیاد پر ٹیچر کو ایوارڈ دیں، بچوں کے سامنے ٹیچر کو اپریشیٹ کریں۔ ٹیچرز کی گروپ بندی کو ختم کرنے کے لیے یا اس سے بچانے کے لیے ٹیچر سے ڈسکشن کریں۔ جو میرے خیال میں تعلیمی ادارے میں پاکستان میں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، پاکستان میں تعلیمی اداروں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ الگ سے میٹنگ کرے، ان کے ساتھ ڈسکشن کرے۔ اور ایک اور بات ہے، ٹیچر ٹریننگ کے پروگرامز کروائیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ تو آپ ڈیز مناتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ کیوں نہیں مناتے؟ ٹیچرز کے کوئی دن نہیں ہیں، آپ ٹیچرز کے ساتھ بھی ٹیچرز کو ٹارگٹ دیں، مختلف ٹارگٹس دیں، ان ٹارگٹس کی بنیاد پر ان کی جو کارکردگی ہے اس کو جج کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تعلیمی نظام میں ان منفی رویوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ تو ویورز، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹس کیجئے گا، فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ بیسٹ آف لک، خوش رہیے گا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔